أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. من عمل صالحا من ذكر أو ایک بادشاہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ سفر میں عادت اس کی یہ تھی کہ میں کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں. ملا کوئی نہیں، سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ. دیکھا ایک چرواہا درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے. کہا بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. کہا میں آپ بادشاہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے بادشاہ کے پاس جانے کی. زبردستی اٹھا کے لے آئے. بادشاہ نے کہا بڑا خوش نصیب ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے تجھے آج کھانے کا موقع ملا ہے. کہا اپنا کھانا سنبھال کے رکھو، میں اس کا مہمان ہوں جو تجھ سے کروڑ گنا زیادہ اچھا ہے. بادشاہ غیظ و غضب میں آ گیا، تلوار سونتی گردن اتارنے کے لیے. کہا بادشاہ سلامت، میں روزے دار ہوں، اللہ کا مہمان ہوں، اور رب تجھ سے بہت افضل ہے. کہا یہ بات تو نے ٹھیک کہی. کہا اچھا بکریوں کا چرواہا ہے، جنگل میں رہتا ہے، زندگی سنا کیسی گزرتی ہے. کہا آدھی تیرے جیسی اور آدھی تیرے سے بھی اچھی. کہا سبحان اللہ، میں بادشاہ وقت ہوں، دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں، اور تو 4 بکریوں کا مالک، بیری کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے سونے والا کانٹوں پہ، اور کہتا ہے کہ کچھ تیرے جیسی کچھ تیرے سے بھی اچھی. کہا اچھا وجہ بتا، وہ کیسے؟ کہا بادشاہ سلامت، جب آپ سو جاتے ہو میں بھی سو جاتا ہوں، سونے کے بعد ہم دونوں برابر ہو جاتے ہیں. نہ آپ کو ریشم کا مزہ یاد رہتا ہے، نہ مجھے کانٹوں کی چبھن یاد رہتی ہے، یہ تیری میری برابر ہو جاتی ہے. بادشاہ عقل مند تھا. کہا بات تو نے ٹھیک کی ہے، عقل مندی کی بات کی ہے. اچھا جو مجھ سے اچھی ہیں وہ بتا. کہا بادشاہ سلامت، جب آپ اٹھتے ہو اور میں بھی اٹھتا ہوں، مجھے اپنی 4 بکریوں کی ٹینشن ہوتی ہے، آپ کو پورے ملک کی ٹینشن ہوتی ہے، وہ میری تجھ سے بھی اچھی ہوتی ہے. تو سکون کی تلاش تو سب کو ہے، پرسکون زندگی گزارنا سب چاہتے ہیں، کیونکہ انسانیت ڈوبی ہوئی ہے غموں میں، دکھوں میں، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں. کہیں میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں، کہیں بچوں کا برا سلوک ہے، کہیں جسمانی بیماریوں نے آگھیرا ہے، کہیں کاروباری مشاکل ہیں. پریشان انسانیت نظر آ رہی ہے، سکون کی تلاش ہے. آئیے خالق و مالک کے کلام کی طرف لوٹتے ہیں. سکون اللہ نے رکھا کس کے لیے ہے؟ خوشگوار زندگی ملے گی کسے؟ وہ کون سا خوش نصیب ہیں؟ وہ کون سے ذرائع ہیں؟ وہ کون سے اصول ہیں جن پہ عمل کر کے انسان پرسکون، خوشگوار، آرام دہ زندگی گزار سکتا ہے؟ پہلا اصول یاد کریے، مالک کے فرمان پہ غور کرتے ہیں. مولا فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو نیک اعمال کرے، گناہوں میں چند لمحات کی لذت ضرور ہے، ہمیشہ کا سکون گناہوں میں تھوڑی دیر کی لذت ہوگی، لیکن ہمیشہ کی ٹینشن ساتھ رہتی ہے، اس کا بوجھ
اس کی ندامت، اس کی سیاہی، اس کی نحوست ساتھ رہتی ہے۔ گناہ میں ڈوبنے والا کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا۔ سکون کا راستہ خالق و مالک نے دیا ہے۔ جو عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت ہو، یہاں خالق نے بڑی عجیب شرط لگائی ہے، جس شرط سے اکثریت غافل رہتی ہے عمل صالح کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِن۔ صاحب ایمان ہو، رب کو جانتا ہو، رب سے پیار ہو، اللہ کی دوستی ہو، اللہ کا تعارف ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ پر ایمان ہو، ایمان کے تقاضوں کو جانتا ہو، رب کی وحدانیت کو سمجھتا ہو، لا الہ الا اللہ کی پہچان اس کے دل و جان میں موجود ہو، پھر عمل صالح کام آئیں گے۔ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج و زکوٰۃ و صدقے خیرات سے پہلے، یتیم بیوہ مسکین کے سہارا بننے سے پہلے، تمام اعمال صالحہ کی بنیاد وَهُوَ مُؤْمِن، حالت ایمان۔ مومن ضروری ہے، مومن نہیں ہے شرک کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے، غیر اللہ کو پوجنے والا ہے، بھلے وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ صدقہ دے، وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ دے، وہ اپنا مال فقیروں یتیموں بیواؤں پہ لٹا دے، وہ ہزاروں کنویں کھدوا دے، وہ ہسپتال درجنوں بنوا دے، ایمان پلے میں نہ ہو تو عمل صالح، آج یہی کہتے ہیں جی بس آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ بات نہ کریں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے۔ بھائی نیک کام دیواریں ہیں، چھت ہے، بنیاد نہیں ہے، بنیاد ہے وَهُوَ مُؤْمِن۔ تیرا اللہ سے رشتہ کیا ہے؟ تیرا اللہ سے تعلق کیا ہے؟ تیری اللہ کے ساتھ محبت کیسی ہے؟ تیرا اللہ پر ایمان کیسا ہے؟ تو اللہ کو پوجتا ہے یا غیر اللہ کو؟ تو اللہ کو پکارتا ہے یا غیر کو؟ تو سجدے اللہ کو کرتا ہے یا غیر کو؟ تو دعائیں اللہ سے کرتا ہے، مانگتا اللہ سے ہے، غم خوشی دکھ میں دروازے رب کے بجاتا ہے یا غیروں کا محتاج ہے؟ اگر تیرے ایمان درست ہے تو پھر تیرے عمل صالح نتیجہ کیا نکالیں گے؟ مالک کہتا ہے پھر ہم اسے زندگی دیں گے، کیسی؟ حیاتاً طیبہ، پرسکون زندگی، خوشگوار زندگی، محبت والی زندگی، پیار والی زندگی، یہ زندگی اس کو ملے گی۔ اطمینان سکون کی زندگی ملے گی کب؟ جب وہ عمل صالح کرے گا، حالت ایمان میں کرے گا، اپنے عقائد کو درست رکھے گا، اللہ کی وحدانیت کے ماجرے میں کسی اور کی شراکت نہیں کرے گا، اس ظلم سے پیچھے ہٹا رہے گا، تو پھر اس کو حیات طیبہ، بڑی پیاری زندگی ملے گی، بڑی پاکیزہ زندگی ملے گی، بڑی خوشگوار زندگی ملے گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس نے جو اعمال کیے ہوں گے، بھلے وہ چھوٹے چھوٹے عمل کیوں نہ ہو، بنیاد درست ہوگی، ایمان درست ہوگا تو اس کے تھوڑے تھوڑے عمل بھی اللہ کے ہاں بہت عظیم مقام پا جائیں گے۔ مالک کا فرمان غور کرتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، جو ایمان لے کر آئے، یہ ایمان شرط ہے، یہ اللہ کی پہچان شرط ہے، یہ رب کو ماننا شرط ہے، رب کی وحدانیت کا اقرار شرط ہے۔ اللہ کی قسم، انسان رب کو مانے جیسے ماننے کا حق ہے، عمل کی ابھی باری نہ آئی ہو اور انسان مر جائے، رب جنت کے سارے دروازے کھول کے اس کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلام آتا ہے، پوچھتا ہے آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ کہا ملے گا کیا؟ کہ اللہ کی جنت کا، مجھ جیسا بھی جنت میں جائے گا؟ کہا ہاں چلا جائے گا۔ بکریوں کا کیا کروں؟ ہانکتے، بکریاں ہانک دی، اپنے مالک کے گھر لوٹ گئی، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، میدان گرم تھا، میدان میں اترتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے رب کے راستے میں۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں بہت تھوڑا عمل کر کے رب کی بہت بڑی جنتوں کا مالک بن گیا۔ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، ابھی وقت نہیں آیا کسی نیکی کا، صرف کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، رب کا کوئی بیٹا نہیں، رب کی کوئی بیٹی نہیں، رب کا کوئی شریک نہیں، رب کا کوئی ساجی نہیں، رب کا کوئی ساتھی نہیں، اس کی شراکت کسی کے ساتھ نہیں، نہ اس کی ذات و صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، وہ تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، میدان میں اترتا ہے، فوراً شہید ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں بغیر عمل کیے۔ اس عقیدے کی سلامتی کے ساتھ اس ایمان کو اپنے سینے میں اتارنے کی وجہ سے خالق اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں وعملوا الصالحات،
ایمان نیک اعمال کی طرف ابھارتا ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے ادھر ایمان ہو اور فجر کی نماز پہ آنکھ نہ کھلے، ناممکن ہے ایمان درست ہو اور میں سوتا رہ جاؤں، ناممکن ہے ایمان درست ہو، حی علی الصلاۃ کا آوازہ میرے کان سے ٹکرائے اور میں کرکٹ میچ میں مگن ہوں، میں دنیا کی گیموں میں مگن ہوں، میں بیوی بچوں کے ساتھ گپیں ہانکنے میں ایسا مگن ہوں، مجھے یاد ہی نہ رہے کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، یا آزان کی آواز سن کے کہا بوا لا دے اج اذان ہون ڈئی ہے تے ایتھے T20 لگا ہے اسی یہ دیکھ لئیے، دروازہ بند کر دو، آواز نہ آئے، پھر پڑھ لیں گے، سوتے ہوئے پڑھ لیں گے، ساری پڑھ لیں گے۔ جب ایمان یہاں گھر کر جاتا ہے تو پھر اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کی طرف دوڑنے کی عادت، اللہ کی طرف سے یہ امیدیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، ماما امیر عمر نے منع کیا ہے، امیر عمر سوئے پڑے ہوں گے، امیر عمر کو کیا پتا رات کا کون سا پہر ہے، کر دے جلدی سے، عمر نہیں دیکھ رہے۔ کہا ماں عمر نہیں دیکھ رہے، مانتی ہوں عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان آتا ہے، جب ایمان آئے تو عمل صالح کی طرف انسان دوڑتا ہے، اور جب ایمان و عمل صالح اکٹھے ہوتے ہیں طوبی لہم، پھر ان کے لیے آوازیں پڑھتے ہیں رب کی طرف سے رحمتوں کے، پھر اس کے لیے خوشگوار زندگی ہے، پھر اس کے لیے اللہ کی جنتیں ہیں، دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے اور آخرت بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ ان آیات میں خالق و مالک نے جو دو بنیادی شرطیں بیان کی، وہ پہلی ایمان ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح ہے، اور جو یہ دونوں کر لیتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے اس دنیا میں، دنیا کے غم اس کے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا کے غموں کے اندر بھی اس کو لذت ملتی ہے کہ یہ اللہ خالق و مالک کی طرف سے آیا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ وارضا، ایک صحابی ان کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور روتے ہوئے ہاتھ باہر نکال دیتے ہیں۔ بلال کسی کو اپنی کمر دکھایا نہیں کرتے تھے، بلال کی کمر پہ گوشت نام کی چیز نہیں ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، ہڈیوں کا پنجر ہے۔ پوچھتے ہیں بلال تو نے مکہ والوں کا یہ سارا ظلم کیسے برداشت کیا؟ زبان حال سے سیدنا بلال کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے۔ کہا سنو، سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کو پلے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، زندہ رہیں یا مر جائیں گزارا ہو سکتا ہے، اگر رب ناراض ہو جائے تو گزارا۔ یہ رب کی محبت تھی جس پر میں احد 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 کے نعرے لگایا کرتا تھا، اور ظالم مجھے انگاروں پہ، ظالم مجھے پتھروں پہ، تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹا کرتے تھے۔ جب انسان یوں اللہ والا بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں خوشگوار زندگی ایمان اور عمل کے بعد اس کا یقین ہمیں کیوں ہے؟ کیونکہ خالق کا وعدہ کبھی جھوٹا، مولا کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، رب جو وعدے کرتا ہے وہ سچے کرتا ہے۔ رب کے وعدے اس دنیا کے اندر بھی نظر آ جاتے ہیں۔ یہ فرعون کی زوجہ ہے، ہاتھوں میں میخیں گڑی ہوئی ہیں، ظلم اپنی انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ جب اس کی ساری بے بسیاں زبان کے اوپر آتی ہیں، خالق اپنی بندی سے راضی ہوتا ہے، ایسے راضی ہوتا ہے درمیان کے سارے پردوں کو ہٹا کر اس کو دنیا میں ہی جنت دکھا دیتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑتی ہے۔ فرعون کہتا ہے انظروا الی ہذہ المجنونہ، اس پاگل کو دیکھو، میں میخیں گاڑ رہا ہوں، یہ مسکرا رہی ہے، اور وہ سمجھتا نہیں ہے کہ اس کو یہ غم نہیں لگ رہے، کیونکہ اللہ اس کو اپنا گھر جنت میں دکھا رہا ہے۔ ایمان لے کے آئیے، عمل صالح کے اوپر آئیے اگر خوشگوار زندگی چاہتے ہو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر انسان فرائض کی ادائیگی سے دور ہو جائے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے اور پھر سمجھے کہ مجھے آرام ملے گا، لوگوں کا مال کھا لے، لوگوں کے حقوق دبا لے، اور زبان حال سے کہتے ہیں جی اللہ جی انداڑ تلے آیا لے کے بھی کھاوے، پتہ لگے گا میرے کو لے گا تھے، اب قابو آیا ہے، میرا واسطہ فلاں کے ساتھ، میری سفارش وہاں تک پہنچتی ہے، بادشاہ اس کے ناک سے لکیریں نکلواؤں گا۔ لوگوں کے حقوق کھانے والوں کو کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ بد دعا مظلوم کی جب اس کی زبان پر آتی ہے، اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ کہاں جاتی ہے؟ جی رب کے عرش سے ٹکراتی ہے۔ اور جس کے لیے بد دعائیں ہوتی ہوں وہ پرسکون رہے گا؟ پرسکون رہنا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کیجئے، ان کے حقوق کو ادا کیجئے۔ فرائض کے بعد
فرائض کو نہ بھولیے، فرائض ادا کیجئے، لوگوں کے حقوق کو ادا کیجئے، اپنے ایمان کی اصلاح کیجئے، اپنے کردار کی اصلاح کیجئے۔ اور اگر کردار خراب ہو جائے، اگر ایمانیات کے اندر انسان کمزور ہو جائے، اگر لوگوں کے مال اور حقوق پہ ڈاکے ڈالنے والا بن جائے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے غافل ہو گیا، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، جو دین اسلام سے غافل ہو گیا، جو لا الہ الا اللہ سے غافل ہو گیا، جو ایمانیات سے غافل ہو گیا، جس کی زبان اللہ کی یاد سے بے بہرا ہو گئی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگی میں ڈال دیں گے۔ فراخی ہونے کے باوجود، دنیا کے بعد وسائل ہونے کے باوجود وہ گھٹن میں مرے گا، وہ ٹینشن میں رہے گا، وہ غم میں ہوگا۔ کیوں؟ سکون دینے والا اللہ تھا اور اس کی اللہ سے دوستی نہیں رہی۔ سکون دینے والا خالق و مالک تھا اور یہ خالق و مالک کو بھلا بیٹھا۔ اگر یہ خالق و مالک کے ساتھ جڑ کے رہتا تو اس کی کیفیت وہ ہوتی، اللہ کا ولی ہے، رب کے گھر میں بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آنسو گر رہے ہیں، لڑیے موتیوں کی لگی ہوئی ہیں، وقت کا بادشاہ پیچھے بیٹھا ہے، کہتا ہے کیا مانگتے ہو، کیا ضرورت ہے، کیوں رو رہے ہو، مانگو جو مانگتے ہو۔ کہا رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے شرم آتی ہے، رب کے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے مانگوں اللہ سے شرم آتی ہے۔ فجر کی نماز چھوڑنے والے، جب ظہر پہ تو آ کے نماز پڑھے گا، کوئی شرم آئے گی کہ فجر پہ اللہ میں نہیں اٹھا؟ اللہ سے پیار ہوگا تو شرم آئے گی نا، اللہ سے محبت۔ اب ظہر تو پڑھ رہے ہو کیونکہ ڈیوٹی پہ ہو، کفیل کے کھاتے میں جا رہی ہے، میرے کھاتے میں تو نہیں، میرے کھاتے میں تو فجر ہے۔ عصر نہیں پڑتا کیونکہ وہ میرے کھاتے میں ہے، ڈیوٹی 4 بجے شروع ہوتی ہے، عصر 3:30 بجے ہے، کون اٹھے؟ آدھا گھنٹہ کیوں ضائع کروں؟ تو اگر رب کی محبت ہے، اگر رب کا پیار ہے تو پھر دوبارہ آتے ہوئے شرم آئے گی، اور اگر ایمان کی لذت نہیں ہے، گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، تو پھر اللہ مالک فرماتا ہے میں ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، ان کی زندگی کو پریشان حال بنا دوں گا۔ اور قیامت کے دن ماجرا اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ قیامت کی گھڑی کو اپنے سامنے رکھیے، خالق و مالک کا کلام ہے، مولا کیا فرماتا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن لوگ آنکھوں والے آئیں گے، یہ اندھا ہو کے آئے گا۔ قیامت کے دن یہ اندھا ہو کے آئے گا جس نے اس دنیا کے اندر خالق کو بھلا دیا، مالک کو بھلا دیا، دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا دیا، اس کی آنکھیں نہ ہوں گی۔ پیارے بھائیو، یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ زندگی بڑی جلدی ختم ہو جانے والی ہے، یہ زندگی بہت جلدی ساتھ چھوڑ دینے والی ہے۔ اور وہ زندگی کی ایک نشانی اپنے سامنے رکھ لو۔ حدیث میں آتا ہے جو لوگ سونے چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ڈھیر سے مراد یہ نہیں آپ سمجھو بھی کمرہ بھرا ہوا ہوگا تو ان پہ فٹ آئے گی، 7.5 تولے پہ جو پہنچ گیا اور زکوٰۃ نہ دے، 52 تولے چاندی پہ پہنچ جائے، زکوٰۃ نصاب کو پہنچ جائے اور زکوٰۃ نہ دے، سونا چاندی رکھا ہوا ہے، ڈرامے کرے جی یہ تو آدھا اس کو دے دیا، یہ آدھا اس کو دے دیا، یہ ہیلے بہانے کرتا رہے، خالق کے سامنے کسی کا ہیلا بہانا، اس کو جہنم کی تختیاں بنا کر اور جہنم کی آگ پہ گرم کر کے اس کو سے سیکا جائے گا۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہونے لگیں گی، خالق جہنم کی آگ میں اسے مزید گرم کر کے پھر اس کی سکائی ہوگی، یہاں تک کہ لوگ حساب و کتاب میں لگے رہیں گے اور اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا، اور 50,000 سال لمبا وہ ایک دن ہوگا۔ آج تو دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم ڈوب گئے اور بھول گئے خالق و مالک کی آیات کو۔ اور کوئی اگر یاد کروائے بھی، ارے بھائی یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں، اٹھ کے مسجد میں آیا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے، اس کی رحمت ہے، اس نے ہم تک دین کو پہنچا دیا، اور اگر ہم نے نہ مانا، ہم اس کی طرف لوٹ کر نہ آئے تو پھر قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ مجھے اندھا کیوں کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میری تو آنکھیں تھی، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میں آنکھوں والا تھا، میں بصارت والا تھا، آج میں اندھا ہوں۔ جواب سنیے میرے پیارے بھائی، جواب سنیے، لیکن یہ جواب آج میں نے اور آپ نے غور کیا تو فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر آج ہم نے اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، وہ اکثر جملہ مشہور ہے نا، آپ پہ ڈٹھی ویسی دیکھی جائے گی جب جائیں گے، مولویوں کا کام تو ڈرانے کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں،
خود ہی دیکھ لیں گے، آپ پہ دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میری تو آنکھیں تھی، میں دیکھنے والا تھا۔ مالک کا جواب سنیے، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ہاں بندے، جس طرح آج تو اندھا ہو کے اٹھا ہے، تجھے بڑی غم اور دکھ لگا ہوا ہے، اسی طرح تیرے پاس ہماری نشانیاں آیا کرتی تھی۔ لوگ تجھے سنایا کرتے تھے فجر کی نماز منافق پہ بھاری ہے، عشاء کی نماز منافق پہ بھاری ہے، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال و مال و دنیا سب کچھ برباد ہو گیا۔ تیرے پاس نشانیاں آیا کرتی تھی، تیرے پاس آیات آیا کرتی تھی، تجھے لوگ بتایا کرتے تھے، تجھے قرآن کی آوازیں تیرے کانوں تک پہنچا کرتی تھی، اور تو فوراً اپنی گردن کو موڑ لیا کرتا تھا، میری آیات کو بھلا دیا کرتا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج جو تو نے ہماری آیات کے ساتھ دنیا میں ماجرا کیا ہے، آخرت میں تیرے ساتھ وہی ماجرا ہوگا۔ تجھے آج عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، تجھ سے منہ موڑ لیا جائے گا، پھر تو اسی عذاب کا لقمہ بنتا رہے گا۔ پیارے بھائی، خوشگوار زندگی کے لیے سب سے بنیادی بات کہ یہاں اپنی منمانی نہیں ہوتی، بلکہ رب کے حکموں کو مانا جاتا ہے۔ جو اپنے سر کو خالق کے حکموں کے سامنے جھکا دیتا ہے، اس کو دنیا میں پرسکون زندگی حیات طیبہ مل جاتی ہے۔ اور اللہ کے حکموں میں سب سے پہلا حکم، اللہ کے حکموں میں سب سے بڑا حکم، اللہ کے طرف سے انسانیت پہ جو حقوق لاگو کیے گئے ہیں، ان میں سب سے بڑی بات سنا دوں، حق اللہ علی العباد ان یعبدوا، وہ سب سے بڑا حکم یہ ہے، وہ سب سے بڑا امر یہ ہے، اللہ کا وہ سب سے بڑا آرڈر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ جو موحد ہوتا ہے، جس کی گردن اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اس کے دل کے اندر ایسا اطمینان ہوتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور جو انسان شرک کی لعنت میں ملوث ہو جاتا ہے، اس میں اسے در در کی ٹھوکریں اور دنیا کی ذلت ملتی ہے، کیونکہ جو خالق کا نہیں رہتا پھر وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ آئیے مالک ہمیں کیا سنا رہا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ارے بھائی اس چھت سے کوئی گر جائے اس کا کیا بنے گا؟ یہ 25 فٹ کی چھت دوری پر ہے، اگر یہاں سے کوئی گر جائے کیا بنے گا اس کا؟ کوئی ہڈی بوٹی بچے گی؟ جی، کوئی مینار پاکستان سے گر جائے، اور جو آسمان سے گر جائے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کو پکارے غیر کو بھی پکارے، جو اللہ کو سجدے کرے غیر کو بھی کرے، جو اللہ کو اپنے لیے مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، بگڑی بنانے والا سمجھے، رزق دینے والا سمجھے، اولاد دینے والا سمجھے، شفا دینے والا سمجھے، اور یہ تمام کام کسی اور کے ساتھ بھی منسلک کرے، جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا اسے آسمان سے دھکا دے کے نیچے گرا دیا گیا ہے۔ وہ آسمان سے گرا ہے، اب چاہے اسے ہوائیں کھینچتی پھریں، چاہے اسے فضا کے پرندے نوچتے پھریں، یہ اس کا حال ہے جو اللہ کے فرض کردہ سب سے اہم حکم سے روگردانی کرتا ہے۔ کیوں؟ جو شرک کرتا ہے اس کا انجام دنیا کے اندر بہت برا ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر تو اس سے بھی برا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرما برداری وہ عظیم نسخہ ہے جس سے انسان کو پیاری زندگی ملتی ہے، خوشگوار زندگی ملتی ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑتا ہے، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے آزمائشیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، غم ہے، دکھ ہے۔ یہ حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا، وضو کی وجہ سے ہاتھ پاؤں چہرہ چمک رہا ہوگا، قریب آنے کی کوشش کرے گا، درے مار کے بھگا دیا جائے گا، یا ایک روایت ہے دیوار بنا دی جائے گی۔ پیارے حبیب رحمت للعالمین کی زبان سے نکلے گا، امتی امتی، میری امت، میرے پیارے، میری امت، میرے ساتھی۔ جواب کیا ملے گا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیارے حبیب آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، آپ کی شریعت کو بدل دیا، آپ کے دیے ہوئے دین میں اضافے کر دیے، تبدیلیاں کر دی۔ وہ نبی جس نے طائف میں مار کھانے کے بعد، پتھر کھانے کے بعد بھی بد دعا نہیں دی تھی،
پہاڑوں کے فرشتے نے کہا تھا اجازت دیجئے تو ملیا میٹ کر دوں، پیس دوں اس بستی کو، اور آپ نے کہا تھا نہیں نہیں نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھے تھے تو زبان سے دعا نکلی تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ وہ نبی جس نے بد دعائیں نہیں دی، جو دعا کرنے والا رحمت للعالمین بن کر آیا، جب یہ ان کے پردہ سماعت سے ٹکرائے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا، کیا تبدیلیاں کی۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، میری شریعت کو بدل دیا، آج محمد کی نظروں سے دور کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اللہ سے ڈر جائیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، کس کی؟ امام الانبیاء کی، امام کائنات کی، امام اعظم کی، قائد اعظم کی، رہبر اعظم کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھنے میں مخالفت، روزہ رکھنے میں مخالفت، حج کرنے میں مخالفت، زندگی گزارنے میں مخالفت، معیشت میں، معاشرت میں، دنیا کے کسی مسئلے میں جو پیارے حبیب کی مخالفت کرتا ہے وہ ڈر جائے۔ کیوں؟ اگر وہ یہ جاری رکھے گا، پیارے نبی کی مخالفت جاری رکھے گا، پیارے نبی کی احادیث کو ٹھکرانے کا بد عمل جاری رکھے گا، ان تصیبہم فتنہ، وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے، او یصیبہم عذاب علیم، دنیا کے اندر فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور آخرت و دنیا اس کے لیے ذلت کے عذاب والی، دردناک عذاب والی بنا دی جائے گی۔ تو خوشگوار زندگی چاہیے، اللہ کی پوجا کرو، خوشگوار زندگی چاہیے، محمد کے طریقے پہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ ہمیں اگر پرسکون زندگی، اطمینان بخش زندگی، خوشگوار زندگی چاہیے تو توحید کو درست کرنا ہوگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر مسئلے کے اندر آئیڈیل، رہبر، رہنما، آقا کو بنانا پڑے گا۔ دوسرا اصول پرسکون زندگی کے لیے وہ نماز کا قائم کرنا۔ نماز ہے تو زندگی میں سکون ہے، نماز نہیں ہے تو زندگی میں سکون، نماز ہے تو زندگی میں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دنیا کی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو کیا کہتے؟ بلال نماز کے ذریعے ہمیں سکون دلاؤ، نماز قائم کرو، اذان دو، نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، کیونکہ نماز دلوں کی ٹھنڈک ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں حدیث نمبر 482 ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھیں تو بندہ کھڑا ہے، اس کا سر تھوڑا سا اونچا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو سر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ جو ہی یہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہ سجدے رب کے قربت کا ذریعہ ہے۔ پیارے حبیب نے اپنے صحابی سے کہا تھا مانگ جو مانگتا ہے۔ کہا کیا مانگو آقا؟ جس طرح آج آپ کے دروازے پر آپ کا غلام بن کر، ملازم بن کر، خادم بن کر کھڑا ہوں، آپ جنتوں میں چلے گئے، اعلیٰ مقام میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور میں جنت میں چلا بھی گیا تو کہیں نیچے والے مقام پہ ہوں گا۔ پیارے حبیب جب اتنی بڑی گارنٹی دیتے ہو کہ جو مانگو گے خالق تمہیں عطا فرمائے گا، تو جیسے آج آپ کے در کے اوپر پہرے دار بن کر، خادم و غلام بن کر کھڑا ہوں، قیامت کے دن محمد کا پڑوس چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے حبیب نے کیا کہا تھا؟ اپنی طلب میں اگر سچا ہے تو کثرت سے سجود کر کے، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کر، تیرے سجدے ہوں گے، مصطفیٰ کی شفاعت ہوگی، اللہ جنت میں تجھے محمد کا پڑوسی بنائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے حبیب فرماتے ہیں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں، فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، جب تم سجدے میں جاؤ تو پھر کثرت سے دعا کرو، لمبے سے لمبی دعا کرو، جتنی دعائیں زیادہ کرو گے اتنا سکون اور اطمینان اللہ خالق و مالک تمہارے اوپر نازل کر دے گا۔ کوئی دیکھنا چاہے اس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کا کتنا پیار ہے، تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ اپنے سجدوں کو ٹٹولا کرے۔ اگر تو سجدہ نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر، تو سمجھ لو اس دل میں رب کی محبت۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کو اپنے ملک کے بادشاہ سے ملاقات کا موقع ملے اور آپ کو ملے 2 منٹ، لیکن بادشاہ آپ سے اتنا خوش ہو اور ایسا موضوع چل پڑے آپ کے ساتھ پیار محبت کرتے ہوئے کہ 10 منٹ کی ملاقات ہو، تو ہر کسی کو بتاؤ گے نہیں یار
ٹائم 2 منٹ کا ہی تھا، لیکن بادشاہ سلامت نے اتنا پیارا اتنا اچھا پروٹوکول دیا اور اتنی اچھی محفل جمی کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں لگا، اور بادشاہ سلامت بھی میرے ساتھ 10-15 منٹ تک گپے مارتے رہے، خوش ہو گئے۔ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کہا، فرض ادا ہو گیا، لیکن دل میں محبت رب کی جتنی ہوگی سجدے اتنے لمبے ہوں گے۔ کیوں؟ یہاں تو اپنے رب سے مناجات ہو رہی ہے، یہاں اپنے رب سے دعائیں ہو رہی ہیں، یہاں بندہ اللہ کا قرب پا رہا ہے۔ تو نماز کے ذریعے انسان کو حکم دیا گیا ہے، اے بندے تو اس نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے بندو اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جنگ کے موقع پہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ پیارے حبیب کس حال میں ہے، ان کو دیکھ کر تو آؤں۔ دیکھا تو اللہ کے نبی سجدے میں ہے، اور آپ کی زبان پہ جو دعا ہے، آپ کی زبان پہ جو دعا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم۔ میں واپس جاتا ہوں، میدان جنگ میں مصروف ہو جاتا ہوں، پھر دل میں خیال آتا ہے آقا کا حال تو پتہ کروں، واپس آتا ہوں نبی کو ویسے ہی سجدے میں پاتا ہوں، اور زبان پہ وہی ترانہ جاری و ساری ہے۔ تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں، پھر میدان جنگ کی طرف دوڑتا ہوں، پھر تھوڑی دیر جنگ کرنے کے بعد آقا کی یاد دل میں تڑپتی ہے، دیکھوں آپ کس حال میں ہے۔ واپس آتا ہوں تو مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں کہ آپ سجدے میں ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہ حالت ہے سجدوں کی۔ جس کو زندگی میں سکون چاہیے وہ اللہ کی طرف لوٹے، وہ ان سجدوں کی دعاؤں کی طرف آئے، وہ اللہ سے مدد مانگے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں خالق و مالک اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے، تمہیں دنیا میں کوئی غم ہو، دنیا میں کوئی دکھ ہو، دنیا میں کوئی ٹینشن ہو، تو اس کا علاج کہاں سے ملے گا؟ وہ نماز سے ملے گا۔ بارش نہ ہو، قحط سالی ہو جائے تو اہل ایمان کو کیا حکم دیا جاتا ہے؟ کیا کرو جی؟ نماز استسقاء، باہر نکلو، فقیری کا بھیس بدلو، اور خالق کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، پکارو رب کو۔ بارش کا نزول آپ کا اور میرا ذاتی مسئلہ ہے یا آفاقی مسئلہ ہے؟ بارش نہ برسے میں اکیلا پریشان ہوں گا یا جانور بھی، کھیتیاں بھی، باغات بھی، نہریں بھی؟ پیارے بھائی، دعا کے ذریعے کائنات کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، نماز کے ذریعے دنیا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میرے چھوٹے سے گھر کا نہیں ہو سکتا؟ میرے گھر میں ٹینشن ہے، میری زندگی میں غم اور دکھ اور پریشانی ہے، اللہ کی قسم مصلی بچھائیے، اس خالق کو پکاریے، اس کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیے، آنسو پیش کیجئے، سجدے کے اندر رو رو کر اپنے رب کو پکاریے۔ دنیا کے ہر غم کا علاج اگر کسی کے پاس ہے تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایمان کی لذت چاہیے کہ سر درد ہو تو ہمارا دل فوراً پیناڈول کی طرف جاتا ہے، ہاتھ اٹھانے کی طرف نہیں جاتا۔ حالانکہ پیناڈول میں بھی شفا ڈالے گا تو کون؟ رب نہ ڈالے تو لوگ لاکھ روپے کے ٹیکے لگوا کر بھی بیماریوں کے اندر ویسے کے ویسے رہتے ہیں، اور رب شفا دینے پر آئے۔ مجھے کل ہی ایک بھائی کا فون آیا امریکہ سے، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، تحدیث نعمت کے طور پہ، اور اللہ خالق و مالک کی محبت اور رحمتوں کے طور پہ سنانے لگا ہوں۔ اس نے مجھے کہا شیخ میں بہت بیمار ہوں۔ میں نے کہا سورۃ فاتحہ پڑھا کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفا کہا ہے۔ تو دنیا کا کوئی غم بھی ہو تو قرآن سب سے پہلا علاج ہے، دعا سب سے پہلا علاج ہے۔ اللہ کی قسم کل مجھے اس نے فون کر کے کہا کہ میرا خیال ہے بمشکل 1 مہینہ مسلسل یہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، بیڈ پہ پڑا ہوں ہسپتال کے اندر، اور میری کل رپورٹ ہوئی ہے اور ڈاکٹر حیران ہیں کہ آپ کے کینسر کے جراثیم سارے ختم ہو چکے ہیں۔ اس خالق کو پکاریے تو صحیح، اس سے محبت کریے تو صحیح، دعا کو اپنا سہارا بنائیے تو صحیح، کلام الہی کو پڑھیے تو صحیح، اس کے در پہ آ کے جھکیے تو صحیح، یہاں اپنے غموں کا علاج تلاش کرو۔ اور اللہ کی قسم اگر رب کے در پہ کوئی آگے غموں کا علاج تلاش نہیں کرتا تو دنیا کے کسی معاملے میں بھی اسے سکون نہیں مل سکتا۔ نماز دکھوں کا مداوا ہے، نماز ادا کرنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 3124 سنیے، پیارے حبیب فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اور ہمیں نماز پر ہی دنیا کے سارے کام یاد آتے ہیں۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا
اللہ ایسے بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ کرے۔ نماز کھڑی ہوتی ہے اور وہ دروازے کے پاس ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھا ہے نہیں؟ وہ جی بڑی ضروری کال آ گئی تھی، بہت ضروری کال آ گئی تھی۔ تیرے لیے مخلوق کی کال اتنی ضروری ہے کہ تو نے خالق کی ملاقات کو ہی لیٹ کر دیا اور چھوڑ دیا؟ کیا پتہ ابھی تجھے موت کا فرشتہ آئے اور اٹھا کر لے جائے؟ نماز کے ٹائم پہ نیند کا آنا، جی بس وہ نیند آ گئی، میں ساری رات پریشان رہا، واٹس ایپ اور فیس بک کی اس میں بیماری میں لگا رہا، اور اذان سے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے نیند آ گئی اور 10 بجے کھلی، وہ جی فجر نصیب ہی نہیں ہوئی۔ گناہوں کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو کہ خالق انسان کو دھتکار دے۔ جو مستقل فجر کی نماز کا تارک ہے وہ اپنی ایمان کو ٹٹولے، کہیں اللہ اس سے ایسا ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اسے توفیق ہی نہیں دیتا کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے، اسے توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ خالق کے سامنے سر سجدے میں رکھ سکے۔ ایمان ہے تو پیارے حبیب فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے بنائی ہے تو اس نماز میں۔ ابن عساکر نے ایک بڑا عجیب قصہ نقل کیا ہے تاریخ دمشق میں۔ ایک شخص کا کاروبار تھا کہ وہ سواریوں کو بٹھا کر اپنے خچر پہ ان کی منزل تک پہنچاتا تھا۔ تو ایک سواری اس نے بٹھائی تو وہ چلنے والا اسے کہنے لگا اس راستے کو چھوڑ دو، اس راستے سے چلو، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ادھر سے چلتے ہیں، اگر آپ کی منزل یہاں سے قریب ہے۔ تو آگے ایک وادی میں پہنچا تو وادی میں اس نے لوگوں کے ڈھانچے اور لاشیں اور کھوپڑیاں پڑی ہوئی دیکھی، وہ ڈر گیا۔ اس نے ڈرنا تھا اور سواری چھوڑی اور اتر کے دوڑ لگا دی، یہ تلوار لے کے ڈاکو اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ بالآخر قابو کر لیا، کہا سواری بھی تیری، مال بھی تیرا، میری جان چھوڑ۔ کہا یہ تو پہلے سے میرا ہے، یہ تجھے مجھے کیا دے رہا ہے، یہ تو پہلے ہی میرا ہے، میں نے تجھ پہ قبضہ پا لیا، اب تجھے مارنا اس لیے ضروری ہے کہ تو باہر جا کے مخبری نہ کر دے۔ اس نے کہا عقید تو مجھے چھوڑے گا نہیں؟ کہا بالکل نہیں چھوڑوں گا، میرا دھندا یہی ہے، میرا کاروبار یہی ہے۔ میں نے کہا اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ کہا اس پہ کوئی اعتراض نہیں، تم نماز پڑھ لو۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اب ٹینشن کے اندر اسے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کہ پڑھنا کیا ہے، اور اچانک اس کی زبان پہ آواز آتی ہے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ بس وہ اسی ایک آیت کو بار بار دہراتا ہے اور بار بار تکرار کرتا ہے۔ اب یقین کریں کہ ایسی نماز جس میں تلوار سر پہ کھڑی ہے کہ سلام پھرتے ہی منڈی کٹ جائے گی، اس میں کتنی لذت ہوگی؟ اس میں یاد آئے گا کہ موبائل پہ بیل کس کی ہوئی ہے، یاد آئے گا کہ تھوڑا سا میں رومال سے بھی کھیل لوں اور ٹیشو سے بھی کھیل لوں اور کپڑے بھی سیدھے کر لوں اور میری استری بھی اور داڑھی میں خارش بھی، اور یہ سارا کچھ یاد آئے گا۔ پرسکون نماز، اور ایک ہی امن یجیب المضطر اذا دعا۔ مولا تو مارا گیا، برباد ہو گیا، سلام پھرتے منڈی کٹ جائے گی۔ خالق اپنی رحمت سے اپنے جندیوں میں سے کسی جندی کو بھیجتا ہے کہ اچانک وادی کے اندر گھوڑ سوار داخل ہوتا ہے، اور جس طرح وہ تیزی سے آتا ہے اس ڈاکو کی گردن کو اڑاتا ہوا نکل جاتا ہے۔ کون ہے مشکلوں کو ٹالنے والا؟ کہاں سے ملے گا یہ راز؟ اللہ کے سامنے سچے دل سے جھکنے سے ملتا ہے۔ تو آئیے خالق و مالک کی عبادت میں اپنے وقت کو گزاریں، سکون تلاش کریں تو ان مسجدوں کے اندر، سکون تلاش کریں تو اللہ کی عبادت میں، اور رات کی نفلی نماز خاص طور پہ اللہ جس کو یہ نصیبے میں دے دے تو بڑی عظمت والی بات ہے۔ اے اللہ ہم جتنے تیرے اہل ایمان بندے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب تجھ سے دعا گو ہیں، اللہ رات کی نماز کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس کی لذتیں عطا فرما دے، اللہ اس کا سکون عطا فرما دے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 4079 سنیے، پیارے حبیب فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، اس رات کی نماز کو لازم پکڑو، رات کی نماز کو لازم پکڑو۔ کیسے پکڑیں گے؟ جب تک جوال کو طلاق نہیں دیں گے تو تہجد کی نصیب آتے ہی گھر کے اندر سارا کچھ ختم اور موبائل شروع ہو جاتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں بیگم نے کھانا لگایا اور خامن صاحب ساتھ ساتھ واٹس ایپ پہ چیکنگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کھاتے کھاتے اور واٹس ایپ پہ مشغولیت کے دوران تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کھانا بناتے ہوئے تمہیں تمیز نہیں ہے؟ آج کیسا تم نے کھانا دیا ہے، نہ اس میں مرچیں ہیں، نہ کوئی ٹیسٹ ہے، نہ کوئی مزہ ہے، اور ساتھ موبائل پہ مصروف ہیں، ساتھ روٹی کے لقمے منہ میں جا رہے ہیں۔ بیگم صاحبہ پاس آ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ میرے سرتاج آپ موبائل کو سائڈ پہ رکھیں اور کھانے کو دیکھ کر کھائیں، آپ لقمہ پانی سے لگا کر کھا رہے ہیں، سالن کی پلیٹ ادھر پڑی ہے۔ اس واٹس ایپ اور اس فیس بک اور اس ٹویٹر کی بیماری نے نہ نمازوں کا سکون چھوڑا، نہ میاں بیوی کی پیار اور محبت کی باتیں چھوڑی، اور گھروں میں لڑائیاں، ٹینشن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل کی دنیا 24 گھنٹے اس موبائل سے لگی ہوئی ہے۔ اور بھائی جب آپ رات کو 2 بجے سو گے تو اللہ کا کوئی خاص کرم ہو تو فجر پہ اٹھو گے، تہجد کی نماز کسے نصیب ہوگی؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں رات کی نماز کو لازم پکڑو،
یہ تم سے پہلے صالحین کی عادت تھی، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس نماز سے رزلٹ کیا ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے انعام کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی قربت چاہیے تو رات کی مناجات میں ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک ولی کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قافلہ چل رہا ہے، یہ بھی قافلے کے ساتھ ہے، رات کے آخری پہر میں قافلے نے خیمے لگائے، سونے کے لیے سارے لیٹ گئے، یہ بھی لیٹ جاتا ہے۔ یہ بھی لیٹنے کا ایک بہانہ بناتا ہے تاکہ لوگوں کی آنکھیں بند ہو جائیں، کوئی مجھے دیکھے نہ۔ اور جب سارے سو گئے، یہ خاموشی سے اٹھتا ہے، مصلی بچھاتا ہے اور اپنے رب کو منانے کے لیے مصلی پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی یہ ادا اور یہ انداز دے کر اپنے عرش پہ مسکرا دیتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ لیٹا کیوں؟ جی یہ لیٹا کیوں؟ بولو، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے، لوگوں کی آنکھوں سے چھپ جاؤں، اخلاص کی دولت مل جائے۔ اور جب سارے سو کے دیکھا کوئی دیکھنے والا نہیں، تو پھر اس کے بعد یہ مصلی پہ کھڑا ہوا۔ یہ اخلاص کی دولت ہے کہ اس کی بھلے 2 رکعتیں ہی کیوں نہ پڑی، اللہ عرش پہ اس کی 2 رکعتوں کو دیکھ کے محبت سے مسکراتا ہے۔ اور پیارے بھائی، جب ایک ایک کام کو میں اپنے موبائل کی سیلفیوں میں محفوظ کرنا شروع کر دوں تو کیا یہ اخلاص ہوگا یا ریاکاری ہوگی؟ جی بولیے۔ عمرے پہ جاتے ہوئے دبئی سے نکلتے ہی سب سے پہلے سیلفی، عمرے کی بس میں داخل ہو گئی، ہم نے احرام پہن لیا، ہم مکہ کے حدود میں داخل ہو گئے، ہم بیت اللہ میں پہنچ گئے، اور آخر میں حجر اسود کے پاس پڑی یار موبائل، کھینچی تصویر، ہاں ٹھیک ہے، ہاں۔ یہ کیا ہے پیارے بھائی؟ اللہ کی قسم، ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام ہے۔ کیا یہ ہماری حالت نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا انداز نہیں ہے؟ کسی کو افطاری کے لیے پانی بھی پیش کرتے ہیں تو ٹھہر میں تصویر لا لین دے۔ وہ پرانا دور تھا، کہتا ہے نیکی کر کھو میں ڈال، کہتے نیکی کر موبائل میں ڈال۔ اللہ کے لیے لوٹئے ان لذتوں کی طرف جن لذتوں سے ہم محروم ہو چکے۔ اپنے رب سے کوئی تعلق بنائیے، اپنے رب سے کوئی محبت کیجئے، کچھ اعمال ایسے کیجئے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان خاص ہوں، جو کسی اور کو علم نہ ہو۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں، رات کو قیام کرو، رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور حدیث کے بڑے عجیب جملے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جو علاج کر کر کے تھک گئے، جو دوائیں کھا کھا کے تھک گئے، جو لوگوں کے پاس جا جا کر بیماریاں ٹیسٹ کروا کے تھک گئے، پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، جن کے جسموں سے بیماریاں نہیں جاتی، جو بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ تہجد کی نماز کو لازم پکڑے، اللہ ان کے جسموں کو بھی شفا عطا فرما دے گا۔ وہ تہجد کی نماز، وہ رات کی نماز، آپ کا غم، آپ کی ٹینشن، آپ کا دکھ، آپ کی بیماریاں، وہ سب اللہ ختم کر دے گا اگر تم رات کو اٹھ کو اپنے رب کو منانے والے بن گئے۔ خوشگوار زندگی پانی ہے تو تیسرے اصول کی طرف آئیے، اللہ کا ڈر، تقوی۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کا ایسا خوف جو آپ کے اور گناہ کے درمیان میں دیوار بن جائے۔ تقوی اختیار کیجئے، خصوصاً وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں، حالات خراب ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے بہترین نسخہ ہے، آئیے اس کو استعمال کیجئے۔ یقین کی دنیا میں اتر کے اپنی یقین کی دولت کے ساتھ اس کو سینے سے لگائیے، اللہ آپ کے لیے سارے غموں کا علاج عطا فرما دے گا۔ اور وہ ہے کیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جائے، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، جو گناہ کرتے ہوئے رک جائے کہ کل اللہ نے مجھے پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے قیامت کے دن کھڑے کر کے پوچھا، بندے تو نے یہ کیوں کیا؟ رب کی کیوں کا کسی کے پاس لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی اللہ سے نہیں پوچھ سکتا اللہ تو نے یہ کیوں کیا، اور اللہ جس کو چاہے پوچھ لے، بندے تو نے یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے، جو تقوی، ڈر، خوف الہی اپنے دل میں بٹھا لے، اللہ اس کے ہر ٹینشن سے، ہر غم سے اس کو نجات دے گا۔ اور بے روزگار، قرضوں میں دبے ہوئے، رزق کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار، خالی کا کلام سنو، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ بکریوں کا چرواہا ہے، جنگل میں بکریاں چرا رہا، پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے
اس کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ایک بکری مجھے دے دے، پیسے لے لے، تو جواب میں کہتا ہے میں غلام ہوں، آقا کی بکریاں چرا رہا ہوں، میں نہیں بیچ سکتا۔ یہ اس کو کہتے ہیں قل للمالک اکلہ الذئب۔ اگر تیرا مالک، تیرا کفیل تو اس سے پوچھ لے تو کہنا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا تھا۔ اب جنگل کے اندر بھیڑیے لے جاتے ہیں نا بکریاں، کوئی نئی بات تو نہیں، انہونی تو نہیں، بہانہ چلتا تھا یا نہیں چلتا تھا؟ بہانہ چل جاتا نا، قل للمالک اکلہ الذئب، بھیڑیا لے کے بھاگ گیا، میں کیا کروں؟ وہ بکریوں کا چرواہا، جنگل میں رہنے والا، کسی شیخ الحدیث کا قصہ نہیں ہے، کسی امام مسجد کا نہیں، خطیب مسجد کا نہیں، بکریوں کا چرواہا، بکریوں کے ساتھ رات گزارنے والا، ان کے باڑے میں آرام کرنے والا، جنگل میں۔ وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، ارے بھائی تو یہ کہتا ہے کہ میں مالک سے کہوں بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، اور جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ مجھے کھڑا کر کے پوچھے گا تو نے یہ چوری کیوں کی، تو نے یہ حرام کام کیوں کیا، وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تیرا غلام میں نے خریدنا ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور بکریوں کا سارا ریوڑ بھی میں نے خریدنا ہے، بتا کیا منہ بولی قیمت لے گا؟ وہ ساری بکریاں بھی خرید لیتے ہیں اور اس سے وہ غلام بھی خرید لیتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے آزادی کی زندگی عطا کر دی ہے، غلامی کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اور یہ جتنی بکریاں کل تک تو مالک کی چراتا تھا، آج ان سب کا اللہ نے تجھے مالک بنا دیا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سے ڈریے، گناہ کی طرف دل چاہے کہ جاؤں تو اللہ کا ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے پکڑ لینا ہے، اللہ پوچھنے پر قادر ہے، اللہ عذاب دینے پہ قادر ہے، اللہ سوال کرنے پہ قادر ہے، میں اللہ کے سامنے کیا کہوں گا؟ ہزار عقلی دلائل سے انسان اللہ کے سامنے ہیلا، میرا جملہ یاد کرنا، ہزار عقلی دلائل سے انسان اللہ کے سامنے ہیلے نہیں کر سکتا، ندامت کے ایک آنسو سے 80 سال کے گناہوں کو بخشوا سکتا۔ تو اللہ کی طرف آئیے، رب کا یہ ڈر اپنے دل میں پیدا کیجئے، جب بھی جہاں بھی گناہ آئے، وہ رزق کمانے کے مسئلے میں ہو، یا آنکھوں کی چند لمحات کی لذت کا مسئلہ ہو، یا زبان کا طعم ہو، اس کے درمیان رب کے اس خوف کو لے آؤ اور یہ کہہ کے ڈر جاؤ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ نے سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے راستے، اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اس کی سختیوں کو ٹال کے آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، نسخہ ہے پیارے بھائی، اے اہل ایمان، نسخہ ہے خوشگوار زندگی کا، خالق کی طرف سے دیا ہوا۔ اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، اگر بستیوں والے شرک اکبر چھوڑ دیں، اگر بستیوں والے غیر اللہ کی عبادتیں چھوڑ دیں، اگر بستیوں والے کھڑے کو پوجنا اور لمبے پڑے کو پوجنا چھوڑ دیں، پوجا کریں تو صرف اللہ کی، مانگے تو اللہ سے، روئیں تو اللہ کے لیے، دل میں محبتیں جیسی اللہ کی ہیں ویسی کسی کی نہ ہو، جیسا ڈر اللہ کا ہے ویسا کسی کا نہ ہو، جو بھروسے اللہ پر ہیں وہ کسی اور پہ نہ ہو، جو امیدیں اللہ سے ہیں وہ کسی اور سے نہ ہو، جو حقوق اللہ کے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کیے جائیں۔ جو ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈر جائیں، تقوی اختیار کریں، ہم آسمان کے دروازے بھی کھول دیں گے اور رزق نازل کر دیں گے، اور زمین کے خزانوں کو بھی کھول دیں گے اور ان پہ رزق کی برکھا برسا دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ خیال کریں، اللہ پر ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، اس رب کی محبت کی لذت کو پائیں۔ مثال دے کے سمجھا دوں، اللہ اکبر، اللہ کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے بھائی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی آپ نے صبح کی مسجد، فجر کی نماز کے وقت مسجد کی حالت دیکھی ہے؟ اور کبھی آپ نے ڈیوٹی ٹائم پر دبئی کا روڈ دیکھا؟ کسی نے 8 بجے شارجہ جانا ہو تو کیا خیال ہے ماشاءاللہ کتنی جلدی پہنچے گا؟ گاڑی سے گاڑی جڑی ہوئی ہے، اور فجر کی نماز پہ امام صاحب، مؤذن صاحب، فراش صاحب اور 2-4 بابے بڈھے میرے ورگے، ویسے میں جو بڈھا ہویا نہیں، مثال دے کے کہہ رہا ہوں، اور باقی گھر میں سوئے ہوئے ہیں۔ رزق کی تلاش ہم سب کو گھروں سے نکالتی ہے، اور رازق کی تلاش
سوچنا اللہ کے لیے. رزق کی تلاش میں 8 بجے آفس کھلے ہوئے ہیں, گاڑیاں دوڑ رہی ہیں, ڈیوٹی پہ لوگ پہنچ رہے ہیں, کارڈ پنچ ہو رہے ہیں, کئی فنگر پرنٹ ہو رہے ہیں, سب کچھ ہے نا, اور جو لیٹ آ رہا ہے اس کی تنخواہ کٹ رہی ہے. اور رازق کی تلاش, فجر کی نماز جس میں آواز آ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم, جس میں آواز ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ کامیابی پاؤ. دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی. اللہ کی قسم جو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. پھر اللہ کسی سے اپنی امان کے بارے میں سوال نہ کرے. جو رب کی امان کو توڑے گا اس سے حساب کون لے گا؟ اگر دنیا والے, بستیوں والے ایمان لے آئیں, عمل صالح کریں, زمین کے خزانے بھی کھول دیے جائیں گے, تقوی اختیار کریں اور آسمان سے بھی برکتوں کا نزول ہوگا. تو یہ آیات ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے کا عظیم اصول بتا رہی ہے کہ اللہ سے ڈریے, اپنا محاسبہ کیجئے. جھوٹ, غیبت, چغلی, نمیمہ, سود کھانا, حرام کمانا, رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے. پیارے بھائی, قطع رحمی رشتہ داروں سے کی جائے تو بہت بڑا گناہ ہے. اگر ماں باپ سے کی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کتنے بد نصیب ہیں 6 مہینے گزر گئے اپنی ماں سے فون پہ بات نہیں کرتے, میری بڈھی نہ لڑتی رہندی, میں نہیں کرنی گل. میں نے ایسے ایسے بد نصیبوں کے جملے اللہ کی قسم سنے ہیں, ماں سے تب بات کروں گا جب میری بیوی سے معافی مانگے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ بیویوں کو سلامت رکھے, اللہ بیویوں کا سایہ آپ کے سروں پہ برقرار رکھے. یہ بڑی عظیم دولت ہے نیک بیوی کا ملنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی مل جائے اس کا 50%, آدھا ایمان کمپلیٹ ہو گیا, باقی آدھے کی خود فکر کرے. لیکن بھائی یہ بیوی ہے, اس کو بیوی کے مقام پہ رکھیے. وہ ماں ہے, اس کو ماں کے مقام پہ رکھیے. اگر میرا بد سلوکی کا شاہکار ماں باپ کے ساتھ ہے, میرے ساتھ مجھے سکون ملے گا؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں انسان اپنی پلاننگ سے, اپنی محنت سے دنیا میں وہ عزت اور مقام نہیں پا سکتا جو ماں اور باپ کی صرف ایک دعا سے پا لیتا ہے. جو ماں اور باپ کی ایک دعا انسان کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے نواز دیتی ہے. انسان کی اپنی ساری پلاننگ, اس کا سارا علم, اس کی ساری محنت اسے وہاں تک نہیں پہنچا سکتی. تو ماں باپ کا خیال کیجئے, بیوی بچوں کا خیال کیجئے, رشتہ داروں کا خیال کیجئے. گناہوں سے اپنے دامن کو سمیٹئے, گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیے. جتنا دل آپ کا منور ہوگا نیکیوں کے ساتھ, اتنی زندگی میں سکون ہوگا, اتنی زندگی میں آپ کو آرام ملے گا. غریبوں, فقیروں, یتیموں, بیواؤں پہ خرچ کیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. غور سے سنیے گا حدیث رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے, تمہارے غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے. کیسے؟ ان کی دعاؤں کی وجہ سے, ان کی نمازوں کی وجہ سے. آپ کسی یتیم کا سہارا بن جائیے, کسی بیوہ کا سہارا بن جائیے, کسی غریب کے گھر میں راشن پہنچا دیجئے. وہ جو ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعائیں کرے گا, اللہ آپ کو اس کے ذریعے جو کچھ عطا فرمائے گا وہ آپ کی اپنی محنتوں سے. تو غریبوں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, اہل ایمان کمزوروں کے ساتھ سلوک کیجئے. یہاں سکون ملنے والا ہے اور یہاں سے سکون ملتا ہے. غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے. ہمارے بابا آدم سے ہوئی, ہماری ماں سے ہوئی, اس غلطی کی بنا پر جنت سے نکال دیا گیا. اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی. جملے دونوں یاد رکھنا, غلطی آدم سے بھی ہوئی علیہ الصلاۃ والسلام, اور غلطی ابلیس سے بھی ہوئی. فرق دونوں میں کیا تھا؟ ایک فوراً جھک گئے ربنا ظلمنا انفسنا, اور ایک نے کہا ہے میں اس کو سجدہ کروں, میں کون اور یہ کون, میں ذات میں آگ والا, یہ مٹی پاؤں میں رہنے والا, یہ کم تر اور میں اعلیٰ تر. وہ گناہ پہ اکڑ گیا, ملعون ہوا. اس نے سجدے سے انکار کیا, ملعون ہوا. اور یہ غلطی کر کے جھک گئے, اللہ کے پیارے بن گئے. میں اور آپ اپنے دامن کو ٹٹول کے دیکھیں کہ گناہ کرنے کے بعد میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے. ہم گناہ اگر ہو جائے بشری تقاضوں کے مطابق جھکتے ہیں یا اکڑتے ہیں؟ اگر جھکتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو
کہ پیارے حبیب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم گناہ کرنے چھوڑ دو اللہ تمہیں ختم کر دے، ایسی قوم لے کر آئے جو گناہ بھی کریں اللہ سے معافی بھی مانگے۔ آدم کا ہر بیٹا غلطی کا پتلا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ ارے بھائی شیطان ایک سجدے سے انکار کر کے ملعون ٹھہرا۔ ذرا ٹٹول کے دیکھیے میں نے اپنی زندگی میں کتنے سجدے چھوڑے ہیں۔ لوٹیے اللہ کی طرف، آئیے اللہ کی طرف۔ چوتھا اصول بہترین زندگی پانے کے لیے گناہوں سے توبہ کیجیے۔ غلطی کا ہو جانا بڑی بات نہیں، غلطی پہ ڈٹ جانا بڑی بات ہے۔ غلطی ہو گئی، آؤ اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھو، سر سجدے میں رکھو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اپنے رب کو مناؤ۔ اللہ غافر ہے، کیا معنی غافر کا؟ معاف کرنے والا۔ اللہ غفار ہے، کیا معنی؟ بہت معاف کرنے والا۔ اللہ غفور ہے، کیا معنی؟ ہمیشہ معاف کرنے والا۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ معاف کرنے والا ہے۔ جب تک روح حلق میں آ کے نہیں اٹکتی اس وقت تک معافی کا دروازہ کھلا ہے، اور جب تک سورج اپنی لائن کو نہیں بدلتا اس وقت تک معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آئیے اپنے گناہوں کو مانیے، کیونکہ دنیا میں جتنی مصیبتیں، غم اور دکھ آتے ہیں اس کا اسباب ہماری خطائیں ہیں، ہمارے گناہ ہیں۔ مالک فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ دنیا میں تمہارے اوپر جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ تمہاری کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے جو خشکی اور تری میں عذاب آتے ہیں، دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، حالانکہ خالق کا معاملہ یہ ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، وہ تمہارے بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ مالک کا فرمان فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے لوگوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ تو عذاب، مصیبتیں، پریشانیاں، غم اور دکھ جو آتے ہیں اس میں قصور کس کا ہے؟ انسانوں کا اپنا ہے۔ یہ سب خوشی میں بدل سکتا ہے، شرط کیا ہے؟ اگر انسان اللہ کی توحید پہ آ جائے اور اپنے رب کے دروازے کو بجا لے، ندامت کے آنسو گرا لے، اپنے گناہوں کو تسلیم کر لے کہ یہ خطائیں مجھ سے ہوئی ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ مانے مجھ سے گناہ ہوا، شرمندہ ہو اس گناہ پر، نہ کرنے کا عزم کرے، اپنی سوسائٹی کو تبدیل کرے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کو لوٹا دے۔ تو رب کون ہے؟ غافر بھی ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے۔ اور اگر گناہوں پہ ڈٹا رہے اور زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیح بھی چلتی رہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول۔ جی فلم دیکھنی ہے تو بڑا گناہ، لیکن تھوڑی جی پیچھے کری، ہاں استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ڈرامہ ہے۔ آپ بے حیائی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور اپنی دوستی ساری آپ کی وہی بے حیائی والی ہے۔ آپ کے موبائل میں سارے دوستوں کے نمبر انہی کے ہیں جو بے حیائی کے راہی ہیں، اور آپ کہیں جی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 دفعہ پڑھ لو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ تو اپنے گناہ پر شرمندہ نہیں ہوئے۔ شرمندگی ضروری ہے، ندامت ضروری ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیمان ضروری ہے۔ حقوق العباد میں کسی کے حق پہ مارا ڈاکا تو وہ لٹانا ضروری ہے۔ ان دوستوں اور محفلوں اور ان اسباب کو چھوڑنا ضروری ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کام کر لو تو وہ غافر ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ دنیا بھر کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ معافی مانگو اپنے رب سے، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا، وہ بہت معاف کرنے والا۔ گناہوں سے معافی مانگو گے، پہلا فائدہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، دوسرا فائدہ بادل تہ بتہ آئیں گے اور خوب بارشیں برسیں گی۔ بارش برستی ہے تو اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بارش کا نزول ہوتا ہے، دنیا میں جو نعمتیں موجود ہیں، بارش ان موجودہ نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بارش کے نزول کے وقت جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ قبولیت کے اوقات میں سے بارش کے نزول کا وقت بھی ہے۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا، اللہ بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارا مال بڑھے گا۔ سب چاہتے ہیں نا جیب بھری رہے،
جی جیب بھری رہے یہ سب کی خواہش ہے نا. مولوی کو لگا تویت بھی لیں تو مولوی کو تویت ہی دے دو, آج کل کاروبار بڑا مندہ ہوا ہے. اور مولوی بھی پوچھتا ہے کون سا تویز دوں, 500 والا یا 1000 والا, اس کا بھی تو کاروبار ہی ہے نا. یہ کہاں سے رزق بڑھ رہا ہے؟ استغفر اللہ رب اغفر لی اللہم اغفر لی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پیارے حبیب فرماتے ہیں کوئی میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو اور یہ الفاظ پڑھ کے اپنے رب کو منا لے, اللہ اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دے گا. تمہارا مال بڑھے گا. وبنین, بیٹے. بیٹے شوبدہ بازوں کے تعویذوں سے نہیں ملتے, بیٹے بابوں اور پیروں کے ڈھیریوں کے دھکے کھانے سے نہیں ملتے کہ اس کا تعویذ بیٹے میں بڑا مشہور ہے اور اس کا تعویذ بڑا مشہور ہے. بیٹوں کی نعمت ملتی ہے تو رب سے معافی مانگنے میں. اللہ سے معافی مانگو, بارشیں برسیں گی, مال زیادہ ہوگا, اولاد بیٹوں کی نعمت سے اللہ نوازے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, تمہارے باغات ہرے بھرے رہیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہاری نہروں میں پانی یہ جاری و ساری رہے گا. ایک شخص آیا اللہ والے کے پاس, کہا جی گناہگار ہوں, کہا استغفر اللہ کی تسبیح کیا کر. دوسرا آیا, گناہگار ہوں, خطاکار ہوں, پریشان رہتا ہوں, اولاد نہیں ہے, کہا استغفر اللہ کی تسبیح کیا کر. تیسرا آیا, بیٹے نہیں ہیں, کہا استغفر اللہ کی تسبیح کیا کر. چوتھا آیا, بارشیں نہیں برس رہی, کہا استغفر اللہ کی تسبیح کیا کر. پانچواں آیا, باغات اجڑ رہے ہیں, کہا استغفر اللہ کی تسبیح کیا کر. شاگرد نے کہا اللہ کے ولی مریض الگ الگ آئے, گولی سارے کو دیتی جے, سب کو ایک ہی علاج بتایا آپ نے. بیٹے نہیں ہے تو استغفر اللہ, رزق نہیں ہے تو استغفر اللہ, باغات خراب ہو رہے تو استغفر اللہ, نہریں سوکھ رہی تو استغفر اللہ, ہر حال کے اندر یہی. کہا میں نے اپنے پاس سے تو نہیں کہا, یہ تو رحمان کا کلام ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, یہی نسخہ میں نے قرآنی اس کے سامنے پیش کیا ہے. تو پیارے بھائی, گناہوں سے معافی مانگنا خوشگوار زندگی پانے کے لیے. کیوں؟ خوشگوار زندگی میں مال ہو ہر کسی کی خواہش ہے, بیٹے ہوں ہر کسی کی خواہش ہے, آپ باغات اور زمیندار ہوں, زمینیں ہوں, نہریں ہوں, تو یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ایک اللہ کے سامنے جھکنے سے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اللہ سے معافی مانگو, اللہ کی طرف رجوع کرو. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, تو ایک مقررہ وقت کے لیے تمہیں دنیا کی نعمتوں سے اللہ نواز دے گا. تو یہ وہ پیارے اصول ہیں پیارے بھائی, جس پر چلیں گے تو اللہ کی رحمت سے خیر پائیں گے, دنیا کی بھلائیاں پائیں گی, پیاری زندگی پائیں گے. اور اگر ان اصولوں کو چھوڑ دیا, کسی اور راہ پہ چلے, تو گناہ کے اندر لذت نہیں ہے, بے حیائی کے اندر لذت نہیں ہے, رب سے دوری میں لذت نہیں ہے, رب کی قربت میں لذت ہے, رب کو منانے میں لذت ہے. رب کو منایا جائے اور پیار و محبت سے رب کے در پہ جھکا جائے, راتوں کو اٹھ کے اللہ کا کلام پڑھا جائے, تو اللہ کیسے دنیا اور آخرت میں عزتیں دیتا ہے. صحابی رسول ہیں, قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں, کھیت میں گھوڑا بندھا ہوا ہے, ساتھ بچہ سویا ہوا ہے, گھوڑا بدکتا ہے, آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, پرسکون ہو جاتا ہے جانور, آپ پھر شروع کرتے ہیں, وہ پھر اچھلتا ہے. صبح ماجرا آ کے پیارے حبیب کو سنایا جاتا ہے, پیارے حبیب فرماتے ہیں میرے ساتھی تو قرآن پڑھ رہا تھا, تیری اس تلاوت کو سننے کے لیے آسمان کے فرشتے اترے ہوئے تھے. یہ ہے اللہ کی محبت, یہ ہے اللہ کا پیار. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں خوشگوار زندگی عطا فرمائے, اللہ ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے, اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے, اللہ ہمیں سکون والی زندگی عطا فرمائے, اللہ اپنے دین پہ زندہ رکھے, اپنے دین پہ ہمیں موت عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اپنے فضل سے ان کے قرضے ادا فرما دے. اے اللہ جن کا رزق تنگ ہے تو داتا ہے, تو دستگیر ہے, تو غریب نواز ہے, تو بندہ نواز ہے, تو بندہ پرور ہے. اے اللہ سارے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں, دنیا میں سارے منگتے ہیں اور ان منگتوں کا داتا تو اکیلا ہے. اللہ تو اپنے فضل سے عطا فرما دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل سے ان کی جھولیوں کو ہرا کر دے, ان کی جھولیوں کو اولاد سے رنگین کر دے. اے مولا جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے, جن کے ماں باپ تیرے پاس آ چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے, جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو ان کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کے دل مولا تیری انگلیوں میں ہیں, اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے. اے اللہ ان کے دلوں کو موڑ دے. ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کو اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھے
اے اللہ جب تک زندہ رکھنا، ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا پیغام نکلتا رہے، توحید کا ترانہ گونجتا رہے۔ اے اللہ جب موت دے اس حال میں دینا، ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ یہ آخری جملہ نکل رہا ہو، ہم تیری الوہیت کے نعرے لگاتے ہوئے، تیرے پیارے حبیب کی رسالت کا پیغام پھیلاتے ہوئے ہم شہادت کی موت پا کے تیری طرف بلند ہوں۔ اے اللہ اہل ایمان، اہل توحید فوجوں کی مدد فرما۔ اے اللہ حوثیوں کے خلاف جو اہل ایمان کا لشکر ڈٹا ہوا ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اللہ ان میں جو شہید ہو گئے، جو تیرے پاس آ گئے، ان کی موت کو شہادت کی موت بنا۔ اے اللہ حوثیوں کا شر انہی پہ لوٹا دے اور اہل ایمان کو ان کے شر سے محفوظ فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔